محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے 93 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے 116 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب کی یہ حالت تھی کہ ان کی قوم میں ہر طرح کی گمراہی اور ہر طرح کی جہالت عام تھی، اور کوئی طاقتور آدمی کسی غریب پر ظلم و زیادتی کرنا یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اور محتاجوں پر ناانصافی کرنا یہ بھی ان کی عادت تھی۔ لیکن ایسی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا مقدس اور عظمت والا اللہ کا گھر تھا اور ان کے لیے بنایا تھا کہ جب وہ لوگ اس گھر کے پاس آ جاتے تو ظلم و زیادتی ناانصافی کو بھول جاتے، اور یہاں تک کہ اس مقدس گھر کے آس پاس رہنے والوں کو تکلیف پہنچانا بھی وہ گوارہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا اور برکت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا۔ تو آئیے ناظرین، سورہ مائدہ کے اسی دلکش انداز کو سننے کے لیے چلتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے جو جانور اس نے مارا ہو، اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا،
جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ نے کعبے کو جو عزت کا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی جن کے گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم کھلے طور پر کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، اگرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت تم کو اچھی معلوم ہوتی ہو، پس اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ناظرین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے اصحاب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل کریں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کے لیے 30 دن روزے رکھو، پھر اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو جب وہ لوگ 30 روزے رکھے، اس کا اہتمام کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بات مان لی اور 30 روزوں کا اہتمام بھی کیا، اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان کو نازل فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جانب سے آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمایا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے یہ بات معاف کر دی ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرو اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ دیکھو، ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔
اللہ نے نہ تو بحیرہ کو مقرر کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کے طریقے پر رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے آگاہ کر دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ وصیت کرنی چاہے تو وصیت کے وقت تم میں سے 2 معتبر شخصوں کی گواہی ہونی چاہیے، یا اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ جائے اور گواہ نہ مل سکیں تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ پھر اگر تم کو ان گواہوں کی سچائی میں کسی طرح شبہ پڑ جائے تو ان دونوں کو کسی نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس قسم کی عوض کوئی نفع لینا نہیں چاہتے، اگرچہ وہ شخص جس کے حق میں ہم گواہی دیں ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو بے شک ہم گناہگار ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر ایسا معلوم ہو کہ ان دونوں گواہوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ 2 گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قریبی رشتہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ ایسا کیا ہو تو ہم ظالم ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ
بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا اس بات سے خوف کریں گے کہ کہیں ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ بہرحال اللہ سے ڈرو اور اس کا حکم سنو، اور یاد رکھو کہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تم کو اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے جس دسترخوان کو آسمان سے اتارا تھا، اس کے متعلق ایک روایت بیان کی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دسترخوان میں روٹی اور گوشت تھا، اور اس وقت یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کریں، اور اس میں سے جو کچھ چیزیں موجود ہیں وہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھیں، لیکن انہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا اور اس میں خیانت بھی کیے اور کل کے لیے بچا کر رکھے، تو اس نافرمانی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو بندر اور خنزیر بنائے گئے تھے کچھ عرصے بعد ہلاک کر دیے گئے۔ تو آئیے ناظرین، اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں ایک بار پھر سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جبکہ میں نے روح القدس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی، اور جبکہ تم جھولے میں اور بڑے ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرتے تھے، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل یہ سب چیزیں سکھائی تھیں، اور جبکہ تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور جبکہ تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم پر دست درازی کرنے سے روکا، جس وقت تم ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تو ان میں سے جو لوگ تمہاری رسالت کے منکر تھے وہ نشانیاں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جبکہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتارے؟ تو عیسیٰ نے کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نازل ہونے پر گواہ رہیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہم کو روزی عطا فرما کہ تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور خوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود قرار دو؟ وہ کہیں گے اے پروردگار تو پاک ہے، مجھ سے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں تیری شان میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔